الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقال تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بعثت معلما أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام۔ محترم و معزز سامعین، گزشتہ جمعہ فتح مکہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا تھا، اسی سلسلے کی ایک کڑی فتح مکہ، اس کا کچھ حصہ گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا تھا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے۔ الغرض فتح مکہ کے متعلق بہت سی باتیں گزشتہ جمعہ آئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی معافی نہیں ہو سکتی، جن میں 15 یا 16 لوگوں کا نام آتا ہے کہ جن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں پکڑے جائیں پکڑ کر ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ صرف 15 یا 16 لوگوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں ہیں، جہاں کہیں تم ان کو پکڑو قتل کر دو۔ یہ جو کہا گیا ہے کس کے بارے میں؟ 15 یا 16 مشرکین کے بارے میں۔ بعض روایتوں میں 15 ہیں، بعض روایتوں میں 16 ہیں۔ ہم سمجھے اچھے طریقے سے کہ 15 یا 16 مشرکین کی بات چل رہی تھی، اور وہ بھی کوئی عام مشرکین نہیں تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ باتیں لائی جاتی ہیں غیر مسلموں کی طرف سے کہ دیکھو تمہارے قرآن کی آیت ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں کسی کافر کو دیکھو قتل کر دو۔ یہ آیت ہر کافر کے واسطے نہیں آیت نازل ہوئی، وہ ان 15 یا 16 مشرکین کے واسطے نازل ہوئی تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، آپ کی گستاخی کرنے کے واسطے ہجو کہا کرتے تھے، آپ کے اوپر گندے گندے اشعار بنایا کرتے تھے۔ ان کے تعلق سے فرمایا گیا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں پکڑے جائیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے ایک شخص عبد العزیٰ بن خطل نامی، جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے مکے پر فتح حاصل کر لی ہے، اب بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، تو حدود حرم جو ہیں، حرم کی جو ایریا ہے اس میں قتل نہیں کیا جاتا، کسی کا قتل نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں۔ مشرکین مکہ کے اندر بھی عادت تھی کہ کتنا ہی پرانا دشمن کیوں نہ ہو، اگر وہاں پر آ جائے حدود حرم میں، حرم اسی واسطے کہتے ہیں اس کو، مسجد حرام اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہاں پر تو کسی کا بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے، کسی کا قتل نہیں کیا جا سکتا، کوئی لڑائی جھگڑا وہاں پر نہیں کیا جا سکتا حدود حرم میں۔ عبد العزیٰ بن خطل نامی جو آدمی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، آپ کی اشعار کہا کرتا تھا آپ کی گستاخی کے۔
جس میں بہت ہی گندے گندے الفاظ وہ استعمال کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ فتح مکہ کے دن اس نے دیکھا کہ اگر بچنا ہے تو کعبے کے پاس چلا جانا چاہیے۔ وہ گیا کعبے کے اندر اور جا کر کعبے کا جو غلاف ہوتا ہے، کعبے کے غلاف کو اس نے پکڑا اور کعبے کی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا کہ آج مجھ کو کوئی جو ہے نا پکڑ نہ سکے۔ صحابہ دوڑے دوڑے پہنچے، کہاں ہے عبد العزیٰ بن حذل جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا، کہاں ہے وہ؟ جا کر اس کو تلاش کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کعبے کے پردے کو پکڑا ہوا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ فوراً دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، اس ملعون کا پتہ تو ہمیں چل گیا ہے، لیکن وہ ایسی جگہ چھپا ہوا ہے جہاں پر ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے، جہاں پر اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ پوچھا کہاں پر ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کعبے کے دروازے کے پاس جا کر کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کھڑا ہوا ہے۔ کہا کہ جاؤ اور اسی جگہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کعبے کے پاس بھی اس کو جو ہے نا یہ نہیں مل سکتی، امان نہیں مل سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے ہر آدمی کو امان مل سکتی ہے کعبے کے پاس، لیکن جو آدمی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کو ہرگز امان نہیں مل سکتی کعبے میں، نہ کعبے کے اندر ملے گی نہ کعبے کے پاس ملے گی۔ اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب دوسرے جو لوگ تھے ان میں سے بعض لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ حضرت ہندہ آئی۔ کون ہندہ؟ وہ ہندہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا تھا۔ وہ ہندہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے کان اور ناک کاٹے تھے اور اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈالا تھا، آج وہ ہندہ سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں ایمان لائی اور میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ حضرت وحشی آئے جو اب تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ وحشی دوڑے دوڑے آئے۔ ان کو جب پتا چلا کہ نبی رحمت کی بارش آج پورے مکے والوں پر برس رہی ہے، آج عفو درگزر کا جو ہے نا سیلاب آیا ہوا ہے، عفو درگزر کی بارشیں ہو رہی ہیں مکے میں، وہ بھی دوڑے دوڑے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن وہ آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان چاہی۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے امان چاہتا ہوں۔ پوچھا تم کون ہو؟ حضرت وحشی فرماتے ہیں جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام پوچھا، میں گھبرا گیا کہ میں کیسے اپنا نام بیان کروں۔ میں اگر نام بیان کروں گا تو میرے نبی کو وہ تمام واقعات یاد آئیں گے۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اپنی زبان سے کہا، اللہ کے نبی، میں وہی وحشی ہوں جس نے آپ کے چچا کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے وحشی، میں نے اپنے چچا کے لاشے کو میں نے دیکھا تھا، بڑے ہی دردناک انداز میں تو نے ان کو شہید کیا تھا، ذرا بتا تو صحیح کس انداز سے تو نے ان کو شہید کیا۔ وحشی فرماتے ہیں بڑا امتحان تھا، لیکن نبی کا حکم تھا، سامنے پورا کرنا تو ضروری تھا، میں شروع کر دیا سنانا۔ اللہ کے نبی، میں اس طریقے سے چھپ کر کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا حضرت حمزہ جدھر جاتے ہیں دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ میں نے موقع دیکھا اور موقع دیکھ کر میں نے ان کے اوپر نیزہ مارا، وہ گر گئے۔ میں اس کے بعد میں ان کے ختم ہو جانے کے بعد میں، ان کے شہید ہو جانے کے بعد میں گیا اور اپنی تلوار سے میں نے ان کو جو ہے نا ان کے سینے کو پھاڑا، ان کے کلیجے کو نکالا، ان کی ناک کو کاٹا، ان کے کان کو کاٹا اور لے جا کر اللہ کے نبی میں نے ہندہ کے حوالے کیا۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں میں واقعہ سنا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ واقعہ سنانے کے بعد میں نے اپنی آنکھوں کو اٹھا کر دیکھا، نبی کے چہرے پر میں نے نگاہ ڈالی، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور ایسے ٹپک رہے ہیں جیسے بارش کا پانی ٹپکتا ہے۔ داڑھی آنسو نکلتے نکلتے پوری داڑھی کو بھگو چکی تھی اور پانی پورا سینے تک بہہ چکا تھا۔ فرمایا کہ وحشی، تو نے میرے چچا کو بڑے دردناک انداز سے شہید کیا، لیکن تو اسلام قبول کر کے آیا ہے، اس واسطے تیری تمام خطائیں، تیری تمام غلطیاں معاف ہے۔ لیکن وحشی، تجھ سے ایک گزارش کرتا ہوں، نبی ہو کر ایک حکم دیتا ہوں اور ایک گزارش کرتا ہوں کہ کبھی میرے سامنے آ کر کھڑے نہ ہونا، تیرا چہرہ دیکھوں گا مجھے میرے چچا کی دردناک شہادت یاد آئے گی۔ لیکن معافی کس بنیاد پر ہوئی؟ اسلام لانے کی بنیاد پر۔ ایک طرف چچا کا قاتل، لیکن معافی اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر۔ نبی نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کیا، اللہ کے نام پر، ایمان کے نام پر، اسلام کے نام پر۔
یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ ہماری رشتہ داریاں اسلام کی وجہ سے ہوں، ہماری رشتہ داریاں اسلام کی وجہ سے ہوں۔ مال اور دولت کی بنیاد پر رشتہ داریاں قائم نہیں کی جاتی۔ مال اور دولت کی بنیاد پر اگر کوئی آپ سے قریب ہو رہا ہے تو اس سے بچ کر رہنا چاہیے، اور ہم اگر کسی اور کے پاس مال اور دولت کی وجہ سے قریب ہو رہے ہیں تو پھر یہ ہمارے خسارے کی اور ذلت کی بات ہے۔ رشتہ داریاں اگر جمع نہیں ہو تو اسلام کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر جمانی چاہیے۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اسلام کی محبت اور اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی بنیاد پر ایک بات رکھوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد میں ابوبکر صدیق گئے گھر کو، کہا کہ ابا جان ابھی بھی اسلام قبول نہیں کریں گے؟ کہا کہ بیٹا ضرور کروں گا۔ تو کہا کہ چلو نبی کے دربار میں جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے والد کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ دوست کا باپ۔ ہم سے آج ہمارے باپ کا ادب نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ تمہارے باپ کا دوست بھی تمہارے باپ کے برابر ہے، تمہارے باپ کا بھائی بھی تمہارے باپ کے برابر ہے، تمہاری ماں کی بہن بھی تمہاری ماں کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ابوبکر یہ کیا، ان کو کیوں بلا کر لائے؟ میں خود آ جاتا تھا۔ کس کے واسطے؟ اپنے باپ کے واسطے نہیں، اپنے دوست کے باپ کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے اگر کوئی تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جو آدمی اپنے باپ کی خدمت نہ کر سکا اس کو حکم دیا کہ اپنے چچا کی خدمت کرے، جو اپنے ماں کی خدمت نہیں کر سکا اس کو حکم دیا کہ اپنی خالہ کی خدمت کرے۔ یہ تعلیمات ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں۔ ہمیں تو اپنے باپ کا ادب ہم نے کرنا چھوڑ دیا، اور اس میں غلطی صرف بچوں کی نہیں ہے، والدین کی بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو باپ کا ادب، باپ کا مقام نہیں سکھایا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے، سیریل دیکھتے دیکھتے ہماری حالتیں ایسی بنی کہ وہاں پر جو بے حیائی کے مناظر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر باپ اور بیٹے کو اس انداز سے بتلایا جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے دوست ہیں، باپ کبھی بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے، بیٹا کبھی باپ کو ڈانٹ رہا ہے۔ یہ تعلیم ہمیں نہیں دی گئی۔ ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا پڑے گا باپ کا مقام کیا ہوتا ہے، باپ کے سامنے کس انداز سے بات کی جاتی ہے، ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، ماں کے سامنے کیسے بات کی جاتی ہے۔ اگر ہم نے نہیں سکھایا، بچہ جوان ہو جاتا ہے، بچپن میں لاڑ اور پیار میں اس کی ہر چیز کو ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ چھوٹا بچہ 2 سال کا 3 سال کا غصے میں آ کر باپ کے چہرے پر مارتا ہے، ماں کھڑی ہو کر خوش ہوتی ہے۔ لاڑ اور پیار بھائی، لاڑ اور پیار میں ارے کیا آپ کو کیسا مار دیا، دیکھ رہے میرے کو، بولے تو مارا بچہ آپ کو۔ بچہ پھر ماں کو مارتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے کہ ہاں دیکھیں اب میرے کو بولے نا، اس کے واسطے بچہ تمہارے کو مارا۔ دونوں مل کر خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن پھر جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا، بچپن سے جو تعلیم اس کو ملی ہے اسی تعلیم کی بنیاد پر جب یہ بچہ بڑا ہو کر باپ کا گریبان پکڑتا ہے تو پھر اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے بچپن میں اس کی صحیح تربیت نہیں کی۔ اگر تربیتیں بچپن میں صحیح ہوتی تو آج کوئی شبنم پیدا نہ ہوتی، آج کوئی شبنم نامی لڑکی پیدا نہ ہوتی۔ یہ ہمارے واسطے داغ ہے میرے بھائیوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں آج یا کل پہلی عورت کو پہلی مرتبہ کسی عورت کو پھانسی دی جائے گی، اور وہ عورت کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والی نہیں، اسلام سے تعلق رکھنے والی ہے۔ کہاں گئی والدین کی تربیتیں؟ اگر والدین صحیح تربیت کرتے تو آج یہ حالت ان کو دیکھنے نہ پڑتی۔ گھر کے 8 لوگوں کو قتل کر دیا، ماں کو مار دیا، باپ کو مار دیا، چھوٹے 2 سال کے بچے تک کو اس نے مار دیا۔ وجہ کیا بنی؟ باہر کا ماحول نہیں، والدین نے بچپن سے تربیت نہیں کی تھی، لاڑ اور پیار کی وجہ سے تربیت کرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا، آگے چل کر ان کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ اس واسطے والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، بچہ اگر کوئی غلطی کرے اس کو سکھایا جائے ماں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ باپ کے سامنے گستاخی کرے تو ماں بلا کر کہے کہ بیٹے اپنے ابا کے سامنے زور سے بات مت کرنا، وہ تمہارے باپ ہیں، وہ تمہارے جنت کا دروازہ ہیں۔
بچہ اگر ماں کے خلاف میں کوئی گستاخی کرے تو باپ بلا کر سمجھائے کہ بیٹے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تم اس کی گستاخی کیسے کر سکتے ہو؟ جب گھروں میں یہ ماحول بنے گا تو پھر اس قسم کے حالات پیش نہیں آئیں گے اور والدین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ الغرض ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابو بکر صدیق، کہا کہ میں خود آ جاتا ابو بکر، ان کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، میرا باپ زیادہ مستحق ہے کہ وہ آپ کے خدموں میں آئے، باپ میرا ہے بالکل بے شک، لیکن آپ تو نبیوں کے سردار، آپ تمام نبیوں کے سردار، آپ کسی کے پاس کیسے جائیں؟ میں آپ کے پاس اپنے باپ کو لے کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ اسلام کی بنیاد پر دوستیاں، اسلام کی بنیاد پر خوشی، اسلام کی بنیاد پر غم، وہ چیز میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کے والد نے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ باپ اسلام قبول کرے تو بچے کو کتنا خوشی محسوس ہو رہی ہوگی، اور بچہ بھی کون سا، بیٹا بھی کون سا، ابو بکر صدیق۔ چہرہ جگمگا اٹھا، چہرہ چمکنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر، ابا جان کے اسلام قبول کرنے پر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، جواب سنو حضرت ابو بکر صدیق کا۔ اسلام قبول کرنے والے ابو بکر کے والد ہیں، باپ ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی خوشی تو ہو رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ کے چچا اسلام قبول کر لے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اپنے باپ کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ خوشی آپ کے چچا کے اسلام قبول کرنے کی ہوتی۔ اللہ کے نبی میری اپنی کوئی خواہشیں نہیں ہیں، جن چیزوں سے آپ خوش ہوتے ہیں اس سے میں خوش ہوتا ہوں، جن چیزوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ یہ تعلیم دی گئی ہے ہمیں کہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گھل جاؤ کہ جس چیز کو اللہ ناپسند کرتا ہو وہ میں بھی ناپسند کروں، اور جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہی چیز میں بھی پسند کروں۔ بہت سے لوگ آئے اس کے بعد میں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا اور بعض لوگوں کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ ان تمام مراحل سے جب گزر گئے، تمام مراحل گزر گئے، صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم رہنے والے تو مدینے کے اور یہاں پر آئے ہیں، اب کہیں پر قیام کرنا پڑے گا، ٹینٹ لگانا پڑے گا، خیمہ لگانا پڑے گا۔ خیمہ کہاں پر لگایا جائے؟ کعبے کے 4 کونے ہیں، رکن یمانی کی طرف لگایا جائے، حجر اسود کے سامنے لگایا جائے، کہ کہاں پر لگایا جائے؟ صفا پر لگایا جائے، مروہ پر لگایا جائے؟ اللہ کے نبی ٹینٹ کہاں پر لگایا جائے؟ دنیا کا کوئی بادشاہ پرائم منسٹر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، اس کو سب سے پہلی فکر ہوتی ہے کہ میرے واسطے وائٹ ہاؤس تیار کیا جائے، میرے واسطے اچھا گھر تیار کیا جائے، میرے واسطے اچھی گاڑیاں تیار کی جائیں۔ آؤ میرے نبی کا حسن دیکھو، میرے نبی کے اخلاق دیکھو، میرے نبی کی تعلیمات دیکھو۔ صحابہ آ کر پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی حکم کریں تو آپ کے واسطے حجر اسود کے سامنے خیمہ لگا دیا جائے، ٹینٹ لگا دیا جائے۔ آپ حکم کریں صفا مروہ کے پاس کھڑے کر جو ہے نا خیمہ لگا دیا جائے۔ آپ جیسا حکم دیں گے اللہ کے نبی ویسا آپ کے لیے واسطے خیمہ لگایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میرا خیمہ وہاں پر لگانا جہاں پر مشرکین مکہ نے مجھ کو 2 سال تک قید کر رکھا تھا۔ 2 سال تک جہاں پر مجھ کو قید کر رکھا تھا، شعب ابی طالب کی وہ گھاٹی جہاں پر مجھے اور میرے تمام خاندان والوں کو، تمام قریش کو، تمام مسلمانوں کو جس گھاٹی میں قید کیا گیا تھا، جس میدان میں ہمارا بائیکاٹ کر کے قید کیا گیا تھا، وہاں پر خیمہ لگایا جائے۔ پوچھے تو ذرا اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ یہ اس واسطے تھا تاکہ آج فتح کے جشن میں مسلمان کہیں اپنی پرانی حالتوں کو نہ بھول جائیں۔ یہ وہی ہم مسلمان تھے جو مکے کی گلیوں میں ہم اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے۔ یہ وہی ہے مکہ جہاں پر بلال کو 1 مرتبہ اللہ کا نام لینے پر مارا جاتا تھا۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پتھر بچھائے جاتے تھے، مسلمانوں کو احساس دلانے کے واسطے کہ اے مسلمانوں دیکھو آج تم کو فتح ملی ہے تو کہیں اس جشن میں اپنی پرانی مصیبتوں کو نہ بھول جانا، اپنے پرانے حالات کو یاد رکھنا۔ اس لیے کہ جب انسان کو تھوڑی نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں وہ اللہ کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔
جب تک مصیبت رہی اللہ کو پکارے گا۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ لِجَنبِهِ، سوتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کھڑے ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، بیٹھتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے۔ لیکن فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جب اس سے اس مصیبت کو دور کر دیا جاتا ہے تو وہ ایسے زندگی گزارتا ہے، ایسے چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے جیسے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں اور اللہ نے دور بھی نہیں کی۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرا خیمہ وہاں پر لگاؤ جہاں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے، تاکہ اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو مسلمانوں کو کہ کل تک ہم اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے، آج اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے ہم کو سرفراز کر دیا۔ یہ سبق دیا گیا ہے، یہ سبق دیا گیا ہے کہ مصیبتوں کے دنوں میں بھی اللہ کو یاد رکھو، خوشی کے دنوں میں بھی اللہ کو یاد رکھو۔ یہ نہیں کہ نعمتوں کے دن جب ملے جب تو ہم اللہ کو بھول جائیں، اور جیسے ہی مصیبت کے دن آئیں اللہ سے شکوے، اللہ سے شکایتیں۔ بھئی کیا ضرورت تھی میرے مال میں ہی کمی ہو جائے، کیا ضرورت تھی میرے ہی کاروبار میں کمی ہو جائے، بازو والا تو غیر مسلم ہے، اس کی دکان تو اچھی چل رہی ہے، میں مسلمان ہوں، میری دکان کیوں نہیں چل رہی؟ میرے بندے یہ اللہ کا امتحان ہے تیرے واسطے۔ حضرت لقمان حکیم جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا، ایک بادشاہ کے ایک سردار کے غلام تھے اور بڑی محبت کرتا تھا حضرت لقمان سے۔ ان کا جو مالک تھا آقا، ایک مرتبہ ایک پھل آیا، جب کبھی کوئی پھل آتا وہ آدھا آدھا کرتا تھا، آدھا غلام کو کھلاتا تھا، آدھا حضرت لقمان کو کھلاتا تھا، آدھا خود کھا لیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک پھل آیا، حضرت لقمان کو بلایا مالک نے اور کہا کہ آؤ بیٹھو میرے سامنے، اور بٹھا کر ایک ایک شاخ نکالتا جاتا، کھلاتا جاتا، حضرت لقمان لیتے جاتے، کھاتے جاتے۔ جیسے جیسے شاخ نکالی بات چیت چلتی رہی، آقا تو خود نہیں کھا رہا، اپنے نوکر کو حضرت لقمان کو کھلاتا جا رہا ہے۔ کھلاتے کھلاتے پورا پھل ختم ہو گیا، آخری کی ایک شاخ بچی ہوئی تھی، اس شاخ کو اٹھا کر سردار نے اپنے منہ میں ڈالا۔ جیسے ہی زبان پر لگا اس کی کڑواہٹ سے پریشان ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا اور اٹھا کر اس پھل کے ٹکڑے کو دور پھینک دیا۔ اس کے بعد میں لقمان حکیم سے پوچھا، لقمان یہ کیا اتنا کڑوا پھل جس کو میں اپنی زبان پر رکھ نہیں سکا، تم بڑے مزے لے لے کر کھاتے رہے، تم نے کچھ کیوں نہیں کہا، تمہارے چہرے کا رنگ کیوں نہیں بدلا؟ لقمان حکیم نے جواب دیا، آقا کئی سالوں سے آپ مجھے اچھے اچھے پھل کھلا رہے ہیں، جب ان اچھے اچھے پھلوں کو کھلا کر میں آپ کا شکریہ ادا نہ کر سکا، آج ایک شاخ کے کڑوے ہو جانے پر اپنے چہرے کو کیسے بدل لیتا؟ ایک شاخ کے کڑوے ہو جانے پر اپنے چہرے کو کیسے بدل لیتا؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں، اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ کبھی حالات مشکل کے آ جائیں، کبھی حالات پریشانیوں کے آ جائیں، اللہ سے شکوے اور شکایتیں نہیں، اللہ نے بہت دیا، آج میرے ساتھ اللہ کی آزمائش ہے، آج میرے ساتھ اللہ کا امتحان ہے، میں اس امتحان میں پورا اتروں گا، صبر کروں گا، لیکن اللہ کی ناشکری نہیں کروں گا۔ یہ چیز بنانے کی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ میرا خیمہ وہاں پر لگایا جائے جہاں پر 2 سال تک ہمیں قید کیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں سب لوگ خوشی منا رہے ہیں، سب لوگ خوشی منا رہے ہیں فتح کی، لیکن مدینے والے ہیں جو غمگین ہیں، ان کے چہروں پر غم ٹپک رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ کس بات کا غم، کس بات کی تکلیف؟ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے وطن کو آ گئے، اگر مدینے کو واپس نہیں آئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ صحابہ مدینے کے جو انصار صحابہ ہیں وہ پریشان ہیں اس بنیاد پر کہ کہیں میں ان کا ساتھ تو نہ چھوڑ دوں گا۔ بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو اور بلا کر فرمایا کہ اے میرے صحابہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ادھر تھے مکے والے جو خوشی کے ترانے گا رہے تھے، ادھر تھے مدینے والے جو غم کی جو ہے نا گہری چھاؤں میں
آ گئے تھے اور بہت ہی پریشان تھے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا میں رسول ہوں، اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے میں اسی پر عمل کرتا ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے حوالے کر دیا ہے، میں تمہارے ساتھ آؤں گا۔ اب یہ جو انصار صحابہ تھے خوش ہو گئے۔ بتلانا یہاں پر یہ ہے کہ فتح کی خوشی اس بنیاد پر نہیں تھی کہ مال مل گیا۔ مکے پر جو فتح ہوئی مسلمانوں کو، اس کی خوشی اس بنیاد پر نہیں تھی کہ مال ملا، مال تو کچھ نہیں ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے گھر اس کے حوالے کر دیے۔ عہدے ملنے پر خوشی نہیں تھی، مال کے ملنے پر خوشی نہیں تھی۔ یہ چیز بول کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، بہت اہم چیز ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت میں جو خوشی تھی مالوں کے ملنے پر نہیں، گھروں کے ملنے پر نہیں، جائیدادوں کے ملنے پر نہیں، بلکہ خوشی اس بات پر تھی کہ ہمیں اللہ کا گھر مل گیا، ہم یہاں پر عبادت کریں گے، ہم اللہ کے گھر کا دیدار کریں گے، اس بنیاد پر خوشی تھی۔ اسی خوشی کو اللہ رب العزت نے فتح مبین کہہ کر بلایا ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے یہاں پر کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو خوشی بیان کیا ہے وہ چیزیں انسان کے اپنے اعمال ہیں، انسان کا ایمان ہے، انسان کا کردار ہے۔ مال اور دولت خوشی کی چیز نہیں ہوتی، جائیدادیں خوشی کی چیز نہیں ہوتی۔ سورہ فجر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ ہم انسان کو جب مال دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ نے میرے اوپر اکرام کر دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب ہم انسان کے مال کو تھوڑا تنگ کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، مال کا زیادہ مل جانا عزت نہیں ہے، عہدوں کا زیادہ مل جانا عزت نہیں ہے، رتبوں کا زیادہ مل جانا عزت نہیں ہے، جائیدادوں کا مل جانا عزت نہیں ہے، بڑی بڑی ڈگریوں کا مل جانا عزت نہیں ہے۔ عزت تو یہ ہے کہ تجھے اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق مل گئی، عزت تو یہ ہے کہ تجھے اللہ کی ماننے کی توفیق مل گئی۔ دونوں چیزوں کے واسطے اللہ نے ابتلا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ۔ ہم کبھی انسان کو مال دے کر آزماتے ہیں، کبھی مال چھین کر آزماتے ہیں۔ یہ تو آزمائش کی چیز ہے، مال جس کو دیا اس سے بھی آزمایا، جس کو نہیں دیا اس سے بھی آزمایا، جس کو دیا تو اس انداز سے آزمایا کہ کہاں پر خرچ کرتا ہے، جس کو نہیں دیا تو اس انداز سے آزمایا کہ میرا بندہ میری ان پیش کی ہوئی حالات پر راضی تو ہے یا نہیں ہے، میں جس حالت میں نے اس کو رکھا ہے اس حالت میں راضی ہے یا نہیں ہے۔ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، لیکن فرمایا کہ دیکھو تمہارے واسطے سمجھنے کی چیز ہے کہ تمہارا مال تمہاری عزت کی وجہ نہیں ہے، تمہاری جائیدادیں تمہاری عزت کی وجہ نہیں ہے، تمہاری حکومتیں تمہاری عزت کی وجہ نہیں ہے، تمہارا حسن تمہاری عزت کی وجہ نہیں ہے، تمہاری صحت تمہاری عزت کی وجہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری عزت کی وجہ اور صرف ہے تو وہ تمہارے اعمال اور تمہارا تقوی ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اس چیز کو سمجھایا گیا ہے، اس واسطے مال اور دولت جمع کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اس پر بھروسہ کر کے اسی کو عزت سمجھ لینا یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ عام میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، عام دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ حرام کے پیسے سے بلڈنگ بناتا ہے، بہنوں کی وراثت مار کر بلڈنگ بناتا ہے، بڑی بلڈنگ بناتا ہے، بہروں کو وراثت نہیں دیتا، ان کا حق نہیں دیتا، بڑی بلڈنگ بنا لیتا ہے، رشوت کا مال لیتا ہے، بڑی بلڈنگ بنا لیتا ہے، سود کا مال لیتا ہے، بڑی بلڈنگ بنا لیتا ہے، غلط طریقے سے کام کرتا ہے، بڑی بلڈنگ بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد میں لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔
آزمائش ہے تیرے واسطے. اللہ نے تجھے موقع دیا تھا کہ تیرے پاس غلط طریقے سے مال آ رہا تھا, اللہ نے آزمایا تھا کہ دیکھے میرا بندہ لیتا ہے یا ٹھکراتا ہے. تو نے لے کر اپنے آپ کو اللہ کے قہر کا جو ہے نا مستوجب بنا لیا ہے. اب تجھے وہاں پر ھذا من فضل ربی نہیں لکھنا ہے, ھذا من قہر ربی. یہ میرے اللہ کے قہر کی وجہ سے ہے, میرے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے میں نے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی. تو یہ سمجھتا ہے کہ بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنتی چلی جا رہی ہیں, اللہ مجھ سے بڑا ناراض, اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے, اس واسطے بلڈنگوں پر بلڈنگیں بن رہی ہے. یہ اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ کی رضامندی اگر تلاش کرنا ہو تو اس انداز سے تلاش کر, مجھ کو سجدہ کرنے کی توفیق ملی, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. میں نے ایک نماز پڑھی, دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہوں, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. میں ایک غریب کو میں نے دیکھا, اس کی میں نے مدد کر دی, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. یہ ہے اللہ کی رضامندی اور یہ ہے اللہ کی طرف سے ملنے والا فضل. ایسے فضل کو تلاش کیا جائے, دنیا کے مالوں کو, عہدوں کو, رتبوں کو سب کچھ نہ سمجھا جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب